बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और खबरें आपसे शेयर करते हैं। काउंटडाउन स्टार्ट है, हर रोज़ इक़्तिदार का एक दिन कम हो रहा है और जैसे जैसे वक्त कम हो रहा है, दिन कम होते जा रहे हैं, इक़्तिदार और इख्तियार के जाने का गम जो है वो गुस्से की हालत में, गालम गलोच की सूरत में वज़ीरों की ज़ुबानों पे आ रहा है। और अदलिया ने भी क्योंकि बड़े अहम तगड़े फैसले देने शुरू कर दिए हैं और अदलिया का भी अब पैमाना सब्र, मैंने आपको बताया, कल लबरेज हो चुका है। वो भी अब रिहाई के फैसले जारी कर रहे हैं क्योंकि पॉलिटिकल वर्कर, सियासी कारकुनान को पिछले तकरीबन 80 दिन से 75 दिन से 3 महीने होने को हैं, उनको गिरफ्तार किया हुआ है, पाबंद सलासल किया हुआ है, जेलों में डाला हुआ है, जेल की सलाखों में। ना ही उनको कोई बुनियादी इंसानी हकूक हासिल है, ना ही उनको रिश्तेदारों से मिलने दिया जा रहा है, ना ही वकला से मिलने दिया जा रहा है। ऐसे हालात में बदतरीन किस्म की फाशिस्ट और डिक्टेटरशिप मुसल्लत है पाकिस्तान में कि पूरी दुनिया उसकी मजम्मत कर रही है और पूरी दुनिया में पाकिस्तान इस वक्त बदनाम हो रहा है। और हर इंडेक्स में कोई भी रेटिंग ले लें, निज़ाम इंसाफ की रेटिंग ले लें, मीडिया की रेटिंग ले लें और हमारी जमहूरियत की रेटिंग ले लें, हर मामले में बुनियादी इंसानी हकूक की पामाली का पैमाना ले लें, तमाम अमूर में, तमाम शोबों में पाकिस्तान डीफेम हो रहा है। और इसको डीफेम करने वाले और कोई नहीं है, 15 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद है, हमारे हुक्मरान हैं, जो कि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान के अवाम की दुश्मनी में इस हद तक गिर चुके हैं कि उनको ना आइन याद है, ना कानून याद है, ना अदालतें याद है, ना अदालती फैसले याद हैं और ना ही उनको बुनियादी इंसानी हकूक का ख्याल है, ना ही चादर चार दीवारी का ख्याल है, ना ही खवातीन की हुर्मत का ख्याल है और ना ही बच्चों के हकूक का ख्याल है। वो बिल्कुल आंखें उनकी वो पागल हो चुके हैं, उनकी अक्लों में पर्दा पड़ चुका है। और बजाय इसके कि जैसे जैसे इक़्तिदार खत्म हो रहा है उन्होंने अवाम के सामने जाना है, बल्कि उनकी फिरौनियत में, तकब्बर में और यजीदियत में इजाफा हो रहा है। ये मुहर्रमुल हराम का महीना है जो हमें सबक देता है कि हक और सच का साथ दें। लेकिन इस महीने में मुक़द्दस महीने में पाकिस्तान में जो यजीदियत है वो नंगा डांस कर रही है और उसको रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। लेकिन अब एक ऑक्सीजन मिलना शुरू हुई है और वो हुई है सुप्रीम कोर्ट, अदालतों के और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और मातहत अदालतों के फैसलों से। और मैंने पिछले व्लॉग में बताया कि अली मोहम्मद खान की रिहाई हो चुकी। उन्होंने जो रिहाई के बाद स्टेटमेंट दिया है वो सुनने के काबिल है और वो डट कर उन्होंने 80 दिन की जेल काटी और बगैर किसी जुर्म के उन पे 9 मई का इल्ज़ाम लगाया गया, उन पे दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाया गया, उन पे बदअमनी का इल्ज़ाम लगाया गया। लेकिन कोई जुर्म भी 80 दिन तक साबित ना हो सका। लेकिन उनका सिर्फ जुर्म ये था कि वो पाकिस्तान के आइन के साथ डट कर खड़े थे और वो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे थे और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से इनकार कर दिया था। ये उनका जुर्म था और उस जुर्म में उनको कई जेलों में ले जाकर फिरते रहे। लेकिन बिल आखिर हक और सच की फतह हुई और जो एक कहर नाजिल था वो खत्म हुआ और वो आज रिहा हुए। और उन्होंने बाहर निकलने के बाद जो स्टेटमेंट दी है, उन्होंने कहा जी कि मैं कल भी और आज भी और आइंदा भी मैं हक और सच के साथ हूँ, पाकिस्तान के साथ हूँ और पाकिस्तान की आवाज़ इस वक्त इमरान खान और पीटीआई के चेयरमैन वो बुलंद कर रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो जमहूरियत की और आइन की बालादस्ती की लड़ाई लड़ रही है। लिहाजा हम जिद्दोजहद जारी रखेंगे और हम साफ शफाफ इलेक्शन के जरिए इन इम्पोर्टेड सरकार को गिराएंगे और इलेक्शन जीतेंगे। ये हो रहा है। लेकिन इसके बाद एक शहरयार अफरीदी की रिहाई का हुक्म आया, वो अभी तक नहीं आया। दूसरी जानिब एक और एमपी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनकी रिहाई का हुक्म हुआ, उनको रिहा किया गया, लेकिन उसके बाद उनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। चौधरी जफर इकबाल, थाना सोहावा में उनको गिरफ्तार किया। जेहलम के वो एमपी हैं। दूसरी एक और खबर के सिमाबिया ताहिर सती, ये भी एक खातून रुकन है, उनको भी सिर्फ इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया कि उन्होंने अता तारड़ की शान में गुस्ताखी की थी और इसलिए उनको गिरफ्तार कर लिया गया। फिर एक और जुल्म देखिए कि आखिरी दिन है इनके इख्तियार और इख्तियार के। डॉक्टर जरका कौमी असम्बली इस वक्त है, पार्लिमान जो है इस वक्त गालम गलोच का और गुंडागर्दी का और बदमाशी का गढ़ बन चुका है और वो कोई और नहीं कर रहे, लीगी वज़रा ये सारा काम कर रहे हैं और बड़े धड़ल्ले से कर रहे हैं। ना वो जजों को माफ कर रहे हैं, ना जजेस की फैमिलीज को माफ कर रहे हैं, ना जर्नैलों को माफ कर रहे हैं, ना जर्नैलों की फैमिलीज की माफ कर रहे हैं। फौजी क्यादत पे वो तनकीद करते हैं, शोहदा का वो मजाक उड़ाते हैं और खवातीन के साथ जो उन्होंने खवातीन के साथ किया कौमी असम्बली और पार्लिमान के हाउस के अंदर, और खवातीन अराकीन पार्लियामेंट, और कौन कर रहा है? वजीर दिफा कर रहे हैं। वजीर दिफा पाकिस्तान के हैं, लेकिन आज तक उनकी जुबान से हमने कभी एक लफ्ज नहीं देखा कि उन्होंने इंडिया को कोई जवाब दिया हो, उन्होंने पाकिस्तान के दुश्मनों को कोई जवाब दिया हो। इंडिया के वजीर दिफा राजनाथ सिंह पाकिस्तान को खुलेआम धमकियां दे रहे हैं, इल्जामात लगा रहे हैं, लेकिन वजीर दिफा के
ہمارے جو وزیر دفاع ہیں ان کا ایک جملہ نہیں نکلتا، اور شاید ان کی ٹانگیں کانپتی ہیں یا کیا ہے، یا ایک پارٹی پالیسی ہے کہ ہم نے انڈیا کو کچھ نہیں کہنا، اس لیے وہ یہ سارے کام، لیکن ان کی زبان جو چلتی ہے تو وہ صرف پارلیمان کے اندر چلتی ہے، وہ خواتین کے خلاف چلتی ہے، خواتین کی بے حرمتی کے لیے چلتی ہے، اور جرنیلوں اور ہماری ملٹری لیڈرشپ، ہمارے شہداء کے خلاف چلتی ہے، اور ہمارے ججز کے خلاف چلتی ہے، میڈیا کے خلاف چلتی ہے، اور ان کی زبان کہیں نہیں چلتی۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور چیز سامنے آئی ہے کہ ادھر سے رہائیاں ہو رہی ہیں، ادھر سے دوبارہ گرفتاریاں انہوں نے شروع کر دی ہیں، اور چودھری پرویز الہی صاحب کا معاملہ میں بتا چکا ہوں، ان کو ایک اور مقدمے میں گرفتار کرنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ بہرحال صورتحال اس وقت یہ ہے کہ علی محمد خان صاحب رہائی کے بعد وہ ڈٹ گئے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو گورنمنٹ ہے وہ ایک عجیب و غریب قسم کی گفت کر رہی ہے، جی جانے سے پہلے اپنے گڑھے جو ہے وہ کھودتی جا رہی ہے۔ ایک بل منظور کیا گیا ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ جو کچھ ہونے والا ہے آنے والے دنوں میں زرداری صاحب کے ساتھ، اور وہ کون کرے گا، وہ امپورٹڈ سرکار کرے گی، اور خود نون لیگ جو ہے اور ان کے ساتھ یہ سارے کام کیے جا رہے ہیں۔ اور یہ جتنی بھی امینڈمنٹس کی جا رہی ہیں، جتنے بھی قانون آخری دنوں میں منظور کیے جا رہے ہیں، پاس کیے جا رہے ہیں، یہ اپنے لیے گڑھے کھود رہے ہیں۔ یہ شاید ان کو ابھی تک اندازہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ ہونا کیا ہے، کیونکہ ایک اور قانون پاس کیا گیا ہے، پاکستان آرمی ایکٹ 1956 میں مزید ترمیم کا بل آج منظور کیا گیا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے اس کو پیش کیا، اور رضا ربانی صاحب حسب معمول پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں، انہوں نے اس پہ احتجاج بھی کیا اور واک آؤٹ بھی کیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ اس کو میں اپوز کرتا ہوں۔ یہ بل تھا آرمی ایکٹ، کنٹونمنٹس اور ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی ایکٹ سے متعلق، اور بل کو متعلقہ کمیٹیوں میں بھیجنے کے بجائے رضا ربانی صاحب کا قائمہ کمیٹیوں کو نہیں بھیجا گیا، اور ان کو براہ راست منظور کروایا گیا، اور چند منٹوں میں 29 قوانین آج منظور کروائے گئے۔ اور مشتاق احمد جماعت اسلامی کے ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ ہمیں فوج سے پیار ہے، سب کچھ ہے، اور رضا ربانی صاحب نے بھی کہا ہمیں فوج سے پیار ہے، لیکن ایک ایوان کا تقدس ہے، ایک پروسیجر ہے، قانونی تقاضا ہے، قانونی تقاضا ہے، اس کو تو پورا کریں اور اس کو قائمہ کمیٹی کو بھیجیں تاکہ اس کا ہم جائزہ لے سکیں، لیکن نہیں، یہ نہیں ہوا، اور مشتاق احمد جماعت اسلامی کے سینیٹرز، اپوزیشن کے تمام سینیٹرز، رضا ربانی صاحب کے، ان کی اس رائے کو مسترد کر دیا گیا، اور جلدی اس قانون کو منظور کروا لیا گیا۔ اور اس قانون میں ہے کیا، یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جو قانون آج منظور کیا گیا اس کے مطابق سرکاری حیثیت میں معلومات کا غیر مجاز انکشاف کرنے والے شخص کو 5 سال تک قید کی سزا ہو سکے گی۔ آرمی چیف یا بااختیار افسر کی اجازت سے انکشاف کرنے والے کو سزا نہیں ہوگی، اور پاکستان افواج کے مفاد کے خلاف انکشاف کرنے والے سے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت نمٹا جائے گا۔ قانون کے تحت متعلقہ شخص سیاسی سرگرمیاں حصہ نہیں لے گا۔ متعلقہ شخص ریٹائرمنٹ، استعفے، برطرفی کے 2 سال بعد تک سیاسی سرگرمیوں میں حصہ نہیں لے سکے گا۔ حساس ڈیوٹی پر تعینات شخص 5 سال تک سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لے گا۔ سیاسی سرگرمی میں حصہ لینے پر پابندی کی خلاف ورزی کرنے والے کو 2 سال سخت سزا ہوگی۔ آرمی ایکٹ کے تحت متعلقہ شخص الیکٹرانک کرائم سے پاک فوج کی بدنامی کا باعث بنے تو سخت کارروائی ہوگی۔ آرمی ایکٹ کے تحت شخص جو ہے فوج کو بدنام یا نفرت انگیزی پھیلانے پر 2 سال قید کی سزا ہوگی۔ تو یہ لگ رہا ہے کہ اس کا زیادہ جو نشانہ ہے، ایک تو ہے کہ جناب آپ کوئی راز، کوئی گفتگو اور اس طرح کی کوئی چیز بیان نہیں کر سکیں گے، لیکن آرمی چیف کی مرضی کے ساتھ۔ اب اس میں کیا جنرل باجوہ صاحب بھی آئیں گے جو کہ راز فاش کر رہے ہیں؟ کیا جنرل فیض اور کیا باقی جو ریٹائرڈ جنرل ہیں وہ بھی آئیں گے؟ کیا ان کو سامنے رکھ کر یہ بنایا گیا ہے؟ کیا جنرل فیض اور جنرل باجوہ پالیٹکس میں حصہ لینے کی کوئی بات کر رہے تھے، یا اس طرح کی کوئی بات ہو رہی تھی؟ تو یہ قانون سازی کافی امپورٹنٹ ہے، لیکن اس کے نرغے میں کون کون آئے گا یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ اب آتا ہوں میں آپ کو ایک چیز سنواتا ہوں کہ جس کے مطابق اصل جو ایشو ہے وہ ہے جناب کس طریقے سے وزراء جو ہیں، وزراء خواتین کو دھمکیاں دے رہے ہیں، خواتین ارکان پارلیمان کو دھمکیاں دے رہے ہیں۔ اور ایک تو میں نے سیمابیہ طاہر کا بتا دیا، طاہر ستی جو ہیں، سیمابیہ طاہر ستی، ان کی گرفتاری ہوئی ہے۔ اب دوسری جانب خواجہ آصف صاحب کے ساتھ، جو خواتین کے ساتھ، جنہوں نے خواتین کو گالم گلوچ کی اور ان کو برا بھلا کہا، ان کو غلاظتوں کا ڈھیر کہا، ان خواتین نے آج، بلکہ پورے اپوزیشن نے بھی اور حکمراں اتحاد میں شامل جماعتوں نے بھی خواجہ آصف سے معافی کی بات کی، لیکن انہوں نے معافی مانگنے کے بجائے انہوں نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں معافی مانگوں۔ وہ چھپ گئے مریم نواز صاحبہ کے پیچھے کہ جی مریم صاحبہ کے بارے میں گفتگو کی ہے تو پہلے وہ معافی مانگیں،
پھر وہ چھپ گئے فریال تالپور صاحبہ کے پیچھے تاکہ پیپلز پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ ان کے ساتھ رہیں، اور انہوں نے معافی مانگنے کے بجائے الٹا یہ کیا کہ جن خواتین نے جواب دیا تھا، ڈاکٹر زرکا نے رسپونڈ کیا تھا کل خواجہ آصف کو، ان کے کلینکس پہ چھاپے مارنا شروع کر دیے، ان کے گھروں پہ چھاپے مار رہے ہیں۔ ذرا سنیے گا کہ کس طریقے سے رانا صاحب نے کہا، سینیٹرز میں ایوان میں کھڑے ہو کے سینیٹرز کی موجودگی میں انہوں نے کہا کہ یا آپ رہیں گے یا ہم رہیں گے، یہ تو پھر ہوگا، اور کس طریقے سے کہا ذرا سن لیں آپ بھی۔ پاکستان میں جس طرح کلینک چلتے ہیں اور پی آر اے اور ایف بی آر میں رجسٹرڈ ہیں، ہر مہینے ہم ان کو لاکھوں کا ٹیکس دیتے ہیں، رینٹ ہم اپنا دیتے ہیں، ود ہولڈنگ ٹیکس دیتے ہیں۔ ہیلتھ کیئر کمیشن کے سی ای او کا مجھے فون آیا کہ جی ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، آپ ہمارا نام نہ لیں۔ پھر مجھے آیا فون، میری بات ہوئی جو منسٹر ہیں ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب، جی پنجاب کے ہیلتھ کے منسٹر ہیں، انہوں نے فرمایا کہ میں نے سب جگہ چیک کیا ہے، ہمارا کوئی آدمی نہیں آیا آپ کے کلینک میں۔ پھر میں نے ڈاکٹر جاوید اکرم کا فون دیا رانا ثناء اللہ کو، ہم اس وقت جوائنٹ سیشن میں بیٹھے تھے، تو رانا صاحب نے ان کا فون لے کے کہا اچھا میں چیک کرتا ہوں۔ اس کے بعد رانا صاحب نے ڈی آئی جی آپریشنز کو فون کیا، اور پھر مجھے کہتے ہیں کہ آپ کو پتا ہے میں نے تو پہلے ہی کہا تھا یا آپ رہیں گے یا ہم رہیں گے، تو آپ کے لیڈر نے ایسی باتیں کی تو پھر یہ تو ہوگا۔ اب آپ دیکھ لیجئے، باقی بتا آج کی بات ہے رانا ثناء اللہ صاحب نے آپ سے یہ الفاظ کہے؟ یہ آج کی، اس وقت 5 سینیٹرز بیٹھے تھے، رانا صاحب کی اپنی پارٹی کے 3 سینیٹر گواہ ہیں، ہماری پارٹی کا بھی کوئی ایک سینیٹر بیٹھا تھا، ادھر سینیٹر نزہت بیٹھی تھی، ادھر سینیٹر رانا مقبول بیٹھے تھے، ادھر سینیٹر عرفان صدیقی بیٹھے تھے۔ یہ سب ان کی پارٹی کے ہیں جو اس بات کے وٹنس ہیں کہ یہ رانا صاحب نے کہا کہ یا آپ رہیں گے یا ہم رہیں گے۔ اور یہ وہ جناب ایک گھر کا کمرشل استعمال، یہ اس نظام کا کیا کہیے گا کہ جناب وہ کہتے ہیں تو ریزیڈنشل کمرشل انتظام ایل ڈی اے کے انڈر ہے، ڈاکٹرز کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ اپنے ریزیڈنس، میرا اپنا ریزیڈنس، اس کے بیچ میں آپ کام کر سکتے ہیں، تو وہ ایل ڈی اے کی اجازت سے ہم ان کو ٹیکس دیتے ہیں نا، کمرشل پریمیسز کا ٹیکس دیتے ہیں، ان کو اے زون کا ٹیکس دیتے ہیں۔ تو یہ ان کی باتیں کل ہم کورٹ میں لے کے جائیں گے نا، کل ہم سٹے آرڈر بھی لیں گے، میں کل اپنی سینٹ میں بھی اس حوالے سے 2 ٹولز کو استعمال کروں گی، اور پھر میں پٹیشنز ڈالوں گی ان سیل کے حوالے سے، دوسرا جو انہوں نے ایف آئی آر کاٹا ہے اس کے حوالے سے، اور اس کے بعد میں ان کو جرمانے کا ڈالوں گی پٹیشن کہ انہوں نے میری ساکھ کو ڈیمیج کیا ہے، انہوں نے مجھے ڈیفیم کرنے کی کوشش کی ہے۔ I will take them to court۔ دیکھیں میں بڑی کمزور سی انسان ہوں، نہ میری کوئی بڑی سیاسی بیک گراؤنڈ ہے، نہ میرے پاس کوئی بہت زیادہ پیسے ہیں، میں حلال کی روزی کھاتی ہوں، ٹیکس دیتی ہوں، لیکن میں تھوڑی سی اس معاملے میں کاز کے ساتھ چلنے والی انسان ہوں۔ یہ ڈاکٹر زرکا تھیں جو آپ کو بتا رہی تھیں خود اپنی زبانی کہ کس طریقے سے وزراء جو ہیں، اور وہ بھی وزیر داخلہ، کس طریقے سے سینیٹرز کی موجودگی میں بیٹھ کے دھمکیاں دے رہے ہیں کہ جناب یہ تو ہوگا۔ یہ اس وقت کی سچویشن ہے، اور اس کا ان شارٹ میں آپ کو بتا دوں کہ آنے والے ابھی تو چند دن باقی ہیں، جیسے ہی یہ ان کا اقتدار کا سورج غروب ہوگا اور ان کی مدت جو ہے عدت میں پوری ہونے والی ہے، جب ان کی عدت سٹارٹ ہو جائے گی تو آپ یقین کیجئے کہ یہ از خود یہ سارے کے سارے بے نقاب ہوں گے، اور پورے کا پورا سسٹم بھی بے نقاب ہوگا، اور اس کے بعد پتہ چلے گا کہ کیا یہ پی ڈی ایم اور مسلم لیگ نواز کو طاقت کون فراہم کر رہا تھا۔ اگر تو یہ سلسلہ اس حکومت کے جانے کے بعد بھی سلسلہ شروع رہتا ہے تو چیزیں واضح ہو جائیں گی، اور اگر یہ سارے کا سارا ایک عذاب جو قہر پچھلے 15 مہینوں سے اور خاص طور پہ پچھلے 3 مہینوں سے ہے، اگر یہ ختم ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نہیں، یہ نون لیگ کی اپنی کارستانیاں تھیں۔ تو انتظار کیجیے جی، ساری چیزیں کلیئر ہونے والی ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔